بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو یہ وظیفہ کامیابی اور ترقی کے طرف آگے بڑھتے ہیں تو یہ وظیفہ سلام قولا من رب الرحیم کا وظیفہ آپ کو ملے گا۔ 7 نسلوں کے خیر و برکت اور آسانیاں حاصل ہو جائے گی۔ یا سلام کے صورت میں سلام قولا من رب الرحیم آپ کو ملے گا غیبی مدد کا وسیلہ سورہ یاسین۔ بے شک قرآن پاک کا دل ہے تو سلام قولا من رب الرحیم کی تاثیر ہو جائے گی آپ کے زندگی کی ہر مشکل۔ تو معزز سامعین اکرام، ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ تو معزز سامعین اکرام، آج کا یہ وظیفہ سلام قولا من رب الرحیم سورہ یاسین کے آیت نمبر 58 کا وظیفہ ہے۔ یہ رزق میں برکت، دل کا سکون اور ہر قسم کے کامیابی کے لیے مجرب مانا جاتا ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم پروردگار رحیم کے طرف سے کہا جائے گا سلام سلام سلام۔ یہ کلام خدا اللہ تبارک و تعالی کا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنت والوں کو یہی کلام فرما کر سلام کہیں گے، اسی لیے اس میں برکت، رحمت اور حفاظت کی طاقت ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، رزق کی تنگی دور ہو جانے کے لیے اس وظیفے کو رزق میں برکت آ جانے کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو دشمن سے حفاظت کے لیے، نظر بد سے بچاؤ کے لیے، جادو کے حفاظت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، یا دل کا خوف یا گھبراہٹ ختم ہونے کے لیے اس وظیفے کو کیا جاتا ہے، کاروبار یا نوکری میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس وظیفے کو کیا جاتا ہے، سکرات موت آسانی ہو جاتی ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، سلام قولا من رب الرحیم کے وظیفے کے کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ روزانہ کا وظیفہ رزق کے برکت کے لیے فجر کے بعد یا عشاء کے بعد 111 مرتبہ پڑھیں۔ ہر بار 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، آخر میں دعا کریں، یا اللہ اس آیت کے صدقے میرے رزق میں برکت عطا فرما، کاروبار میں ترقی عطا فرما اور ہر جائز حاجت پوری عطا فرما۔ اس وظیفے کو 40 دن تک لگاتار کریں۔ شدید تنگی یعنی قرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس وظیفے کو عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھیں، سجدے میں جا کر 7 بار پڑھو اور رو رو کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگو۔ 21 دن کا چلا ہے، انشاءاللہ غیب سے اسباب پیدا ہوں گے۔ گھر میں برکت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ 41 مرتبہ پڑھ کر گھر کے چاروں کونوں میں دم کریں، پانی پر دم کر کے گھر میں چھڑک دو، رزق میں تنگی ختم ہو جائے گی، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ تو معزز سامعین اکرام، اس وظیفے کے کرنے سے پہلے نیت صاف رکھیں، رزق حلال ہو اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے پڑھو۔ حرام کام میں کامیابی نہیں ہوگی۔ اس وظیفے کی استقامت ضروری ہے۔ 3 دن تک پڑھ کر چھوڑ نہ دو، 40 دن کا معمول بنا لو۔ صدقہ ضرور دیں، ہفتے میں 1 بار تھوڑا ہی صدقہ کیوں نہ ہو ضرور صدقہ کریں، کیونکہ صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ یقین سے پڑھیں، یقین سے پڑھتے وقت یہ تصور رکھو کہ اللہ خود تمہیں سلام فرما رہا ہے، رحمت کی بارش ہو رہی ہے۔ وظیفے کے آخر میں یہ دعا مانگو، یا اللہ یا رحیم، یا اللہ یا رحیم،
تیرے کلام سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم کے صدقے مجھ پر سلامتی، رزق حلال میں وسعت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، اور ہر کام میں کامیابی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ یاد رکھیں یہ وظیفہ سبب ہے، دینے والا اللہ ہے۔ وظیفے کے ساتھ محنت بھی کرو، اور اللہ تبارک و تعالی اسباب بنانے والا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، وظیفے کے ساتھ ساتھ واقعہ بھی بیان کرتا ہوں جس سے آپ کا ایمان اور یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ ایک عالم دین نے اپنے کتاب میں لکھا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک تاجر کا دیوالیہ اور سلام قولا من رب الرحیم۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایک کپڑے کا تاجر تھا، کاروبار بہت اچھا تھا، اچانک قرض چڑھ گیا، گودام کا مال بک نہیں رہا تھا، تاجر دیوالیہ ہونے کے قریب تھا۔ رات کو سوتا تو یہی سوچ کے کل دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ ایک دن وہ بہت پریشان جامع مسجد گیا، وہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ تاجر نے حال سنایا۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، بیٹا اللہ کا ایک کلام ہے، قیامت کے دن اللہ خود جنت والوں کو سلام کہے گا، وہی کلام پڑھا کرو۔ بزرگ نے اسے آیت لکھ کر دی، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ فرمایا ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھو۔ پڑھتے وقت تصور کرو کہ اللہ خود تمہیں سلام کہہ رہا ہے، رحمت کی چادر اوڑھ رہا ہے۔ 40 دن کرو، پھر بتانا کیا ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تاجر نے عمل شروع کر دیا۔ 21ویں دن ایک پرانا گاہک کراچی سے آیا۔ اس نے کہا، جنگ کے بعد مال نہیں مل رہا تھا، تمہارا سارا گودام میں خریدوں گا، منہ مانگے دام دوں گا۔ تاجر کا سارا قرض اتر گیا، اوپر سے اتنا منافع ہوا کہ اسی نے 3 مکان خرید لیے۔ بعد میں وہ ہر جمعے کو مسجد میں 10 غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا اور کہتا تھا، مجھے اللہ نے سلام کہا تھا، میں نے مان لیا، بس یقین کی دیر تھی۔ تو معزز سامعین اکرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یقین جو کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت میں سلام کہے گا، وہ دنیا میں بھی سلامتی دینے والا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، یہی وظیفہ سلام قولا من رب الرحیم پڑھا کریں۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ وظیفہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں، قرآن پاک کی سورہ یاسین کا وظیفہ ہے، کیونکہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، اور سورہ یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔